پاکستان کی تقسیم کے بعد جو فوجی پاک آرمی کا حصہ بنے وہ برٹش انڈیا آرمی سے پاک آرمڈ فورسز میں شامل ہوئے، اور ان میں افسران کی تناسب مسلمانوں کی نسبت قادیانی مذہب کے ماننے والے 2.5 افسران اس میں زیادہ تھے، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ 90 سے 95% افسر قادیانی ہی تھے۔ انگریز چیف آف آرمی سٹاف اور قادیانی افسران نے مل کر ایک پلان یہ بنایا کہ آرمی کے جونیئر قادیانی افسران کو قبل از وقت ترقیاں دینے کا عمل شروع کر دیا تاکہ آنے والے وقت میں پاک فوج کی کمانڈ قادیانی ہاتھوں میں مکمل طور پہ رہے۔ اسی طرح سے فوج میں قادیانی تسلط کو مضبوط کیا گیا، یعنی فوجی ادارے کو قادیانی اثر میں لانے کے لیے کسی فوجی نظم و ضبط کو خاطر میں نہیں لایا گیا تھا۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد اگرچہ قادیانی جماعت پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں پوری طرح سے چھا چکی تھی، کشمیر جنگ کے شروع میں موجودہ آزاد کشمیر کا وسیع رقبہ پاکستان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہاں پاکستان کا قبضہ مستحکم بھی ہو چکا تھا، جس وجہ سے پاکستانی فوج کے انگریز کمانڈر نے جنگ شروع ہونے کے کوئی 10 ماہ کے بعد قادیانی خلیفہ کو اپنی فرقان فورس کو بھی کشمیر بھیج دینے کا حکم دیا، مگر اس مرزئی فوج کا دستہ ان علاقوں میں تعین رہا جہاں جنگ کی شدت نہیں تھی۔ قادیانی فوج کو کشمیر میں بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کشمیر کا جو علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ چکا ہے اس کی انتظامیہ فرقان فورس کے ہاتھ میں آ جائے، جیسا کہ پاکستان کی انتظامیہ قادیانی ہاتھ میں آ چکی تھی۔ کشمیر کا جو علاقہ ڈوگرا راج سے چھن چکا تھا، جس کو آزاد کشمیر کا نام دیا گیا، قادیانی جماعت اس کا انتظامی نظام فرقان فورس کو سونپنا چاہتی تھی، اور اس مقصد کے لیے مرزا بشیر الدین نے آزاد کشمیر کا دورہ بھی کیا تھا، مگر جنگ کیونکہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی، ان حالات میں کشمیر کا انتظامی ڈھانچہ مرزائیوں کو دیا نہیں جا سکتا تھا، جیسا کہ کشمیر پہ حملہ پشتون قبائلیوں اور فوج کے ارریگولر دستوں نے کیا تھا، اور بریگیڈیئر محمد اکبر خان اس کا کمانڈر تھا، اور قبائلی لشکر کا انچارج خورشید انور تھا۔ بارہمولہ جب فتح ہوا تو یہاں قبائلی دستوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور 2 دن تک لوٹ مار کرتے رہے، جس کی وجہ سے سری نگر کی طرف پیش قدمی نہ ہو سکی، اور پھر انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہو گئی۔ کشمیر جنگ کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پاکستان بنا تو قادیانی جماعت نے لاہور کے علاقے رتن باغ کی ہندوؤں کی چھوڑی کوٹھیوں پہ قبضہ کر ان کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، اور رتن باغ سے ہی پاکستان کی پالیسی سازی کا کام شروع ہو گیا، جو پالیسی مرزئی افراد بناتے تھے، اور کشمیر پالیسی اور جنگ کا منصوبہ بھی رتن باغ میں ہی بنا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج کے کمانڈر جنرل گریسی نے کشمیر پہ پاکستانی حملے کی تو مخالفت کی، مگر مرزئی فرقان فورس کو کشمیر پہ حملہ کرنے کی حمایت کی، جو ظاہر ہے کہ انگریز کشمیر کو قادیانی لوگوں کو سونپنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ناکامی کی صورت میں مرزا بشیر الدین نے اندر خانی اپنے مرزئی فوجی افسران کو پاکستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ تمام ریاستی ادارے قادیانیوں کے ہی کنٹرول میں تھے، لیکن ہوس اقتدار یہ تھی کہ وہ مکمل طور پہ پاکستان کو اپنے نرخے میں لے لیں، اور پاکستان کی پہلی ناکام فوجی بغاوت، جس کو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سازش میں زیادہ تر کرداروں کا تعلق جماعت قادیانی سے تھا۔
جس کی تفصیل یوں ہے: سازش کا لیڈر جنرل محمد اکبر خان، جو خیبر پختونخوا 4 سدہ کا مشہور و معروف قادیانی خاندان، جس کا سربراہ محمد اکرم خان تھا، جس نے مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی تھی، اور اس کے بدلے اکرام خان کے خاندان کے افراد کو فوج و پولیس میں نوکریاں ملی تھیں، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جنرل اکبر کے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر سے دوستانہ مراسم تھے، اور یہ دونوں اکثر پاکستان کے بڑے ہوٹلوں میں عیش و عشرت کیا کرتے۔ ربوہ کی تعمیر میں بھی اکبر خان دیگر فوجی افسران کی طرح پیش تھا۔ جنرل اکبر کی شادی بھی لاہور کے ایک امیر و شہرت یافتہ قادیانی خاندان میں ہوئی تھی۔ جنرل اکبر کی بیوی کا والد میاں محمد شاہ نواز باغبان پورہ لاہور کی میاں برادری، جو قادیانی تھے، سے تعلق تھا، اور اس کی ماں جہاں آرا شاہ نواز تھی، جو سر محمد شفیع کی بیٹی تھی۔ جہاں آرا کا ذکر کئی بار الفضل میں اور ان کے قادیانیوں کے اشتہار میں بھی آیا ہوا ہے۔ بہرحال جو سر محمد شفیع کی بیٹی تھی، بیگم شاہ نواز کی بہن بشیر احمد قادیانی کی بیوی تھی، جو ترکی میں پہلا پاکستانی سفیر تھا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ راولپنڈی سازش کیس کا لیڈر جنرل اکبر خان ایک قادیانی تھا، اور اس سازش کی ایک رکن بیگم نسیم کے والدین اور شوہر بھی قادیانی ہی تھے۔ راولپنڈی سازش کیس کا ایک ایسا کردار جس کا نام بریگیڈیئر ایم اے لطیف تھا، یہ شخص بھی قادیانی تھا، اگرچہ جماعت قادیانی کا بیانیہ یہ تھا کہ بریگیڈیئر لطیف کا تعلق قادیانی جماعت سے نہیں، مگر یہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ بریگیڈیئر ایم اے لطیف کا نام ان مرزئی آفیسرز کی فہرست میں 184 نمبر پہ موجود ہے، جو دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوئے تھے، اور یہ اس وقت میجر تھا۔ راولپنڈی سازش کیس میں ایک کردار ایئر کماڈور محمد خان جنجوہ تھا، جس کا تعلق چکوال کے ایک مرزئی فوجی خاندان سے تھا، جس کا دادا مرزا غلام قادیانی کا مرید تھا، اور پرانا تعلق تھا ان کا قادیانی مذہب سے۔ ایئر کماڈور محمد خان جنیجو راولپنڈی سازش کیس میں رہائی کے بعد برطانیہ چلا گیا تھا۔ ایئر مارشل نور خان، جو خود ایک بڑا کٹر مرزئی تھا، جب نور خان پی آئی اے کا سربراہ بنا تو محمد خان کو پی آئی اے لندن کے دفتر میں مینیجر رکھ لیا تھا۔ 1974 میں جب مرزئیوں کو کافر قرار دیا گیا تو محمد خان جنجوہ دیگر قادیانیوں کے ساتھ مل پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی پاکستانی شہریت جو تھی وہ منسوخ کر دی تھی۔ محمد خان جنجوہ اگست 1982 میں لندن میں وفات پا گیا۔ اس نے ایک کتاب دی پریویلیج وٹنس بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک مشہور قادیانی میجر جنرل نذیر احمد، جو پاکستان کے پہلے قادیانی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ کا ہم زلف بھی تھا، اور چین میں اس کا ملٹری سیکرٹری بھی رہا تھا، پاکستان بنا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستانی فوج کے انگریز کمانڈر کو خط لکھا تھا، جس میں تاکید کی گئی تھی کہ پاکستانی فوج کا ڈھانچہ بناتے وقت تمام قادیانی افسران کو اور خاص طور پہ نذیر احمد کے مشورے پہ کام کیا جائے، اور اس بنیاد پہ پاکستان کی فوج کو بنایا جائے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد پہلا مرزئی تھا، مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان بنا تو لگ بھگ سب جرنیلی مرزئی تھے، جن میں چکوال کا جنرل اکبر خان جو تھا، جو پہلا مرزئی تھا، اور اس کا بھائی جو ہے وہ ایئر
کرش میں اس کا پلین کرش ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا، اور اس کی جگہ پر پھر ایوب خان کو وہ عہدہ مل گیا تھا. تو یہ پاکستانی فوج کی بنیاد ہی مرزائیوں نے رکھی اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول 2020 میں بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے مولوی مسلمانوں کی بغیرتی ہے کہ یہ ایسے ہی فوجی جرنیلوں کو اسلام کا مجاہد کہتے ہیں اور عام جلسوں میں کہتے ہیں جی مرزائی کافر ہیں. ارے کافروں کو تو تم جو ہے وہ نشان عدر دیتے ہو، ان کو سلوٹ کرتے ہو، ان کو اسلام کا مجاہد کہتے ہو، ان کا جہادی کہتے ہو. اور شرم کرو جاہلو، تم نے کیا دین فروشی کی دکان شروع کر رکھی ہے. راولپنڈی سازش کیس میں قادیانی جماعت نے مشہور کر دیا تھا کہ نذیر احمد کیونکہ انگریزوں کا مخالف تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نذیر احمد ہر قادیانی کی طرح انگریزوں کا وفادار کتا تھا. راولپنڈی سازش کیس میں ایک نام ظفر اللہ پوشینی کا بھی ہے. یہ بندہ امرتسر کے کشمیری نجات سیاستدان سیف الدین کچلو کا بھتیجا تھا. سیف الدین کچلو کا سارا خاندان پکا مرزائی تھا، اور اسی طرح سجاد ظہیر جو کیمونسٹ کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر اس کا تعلق بھی لکھنؤ کے قادیانی خاندان سے تھا. اس کے چاچا سید ارشد علی جو مرزائیوں کا مرزا قادیانی کا وہ کیا کہتے ہیں، جو یہ تو قادیانی تو ان کو صحابی کہتے ہیں. یہ بندہ جو تھا اس کا چاچا تھا، اور یہ تمام خاندان جو ہے لکھنؤ کے یہ قادیانی تھے. اور یہ سجاد ظہیر جو کیمونسٹ تھا یہ اس کا بھتیجا تھا، تو یقیناً یہ سب قادیانی ہی تھے. تو سیف الدین کچلو اور سجاد ظہیر دونوں کی بیٹیوں نے ہندوؤں کے ساتھ شادی کی. ایک اور کیمونسٹ جس کا تعلق پنڈی سازش کیس سے تو نہیں تھا، مگر وہ بھی قادیانی تھا اور قادیانی رسالے لیل و نہار کا ایڈیٹر تھا. اس کا نام سبت حسن تھا. تو یہ قادیانی جو تھے یہ اپنی شناخت انہوں نے کیمونسٹ کے طور پر بھی کی ہوئی تھی. اسی طرح سے میجر اسحاق بھی راولپنڈی سازش کیس کا ایک کردار تھا، جس کے باپ کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ پہلے وہابی نظریات کا تھا، مگر بعد میں وہ قادیانی ہو گیا تھا. میجر اسحاق کے باپ کا نام نور محمد تھا جو جلندھر کا رہنے والا تھا، اور پختہ تحقیق کے مطابق نور محمد اور ضیاء الحق کے والد اکبر علی کے آپس میں مراسم بھی تھے. نور محمد سکنہ جلندھر کا کئی جگہ قادیانی رسالے الفضل میں نام بھی شامل ہوا ہے ایک مرزائی کے طور پر. اگرچہ پاکستان کے کیمونسٹ کہتے ہیں کہ جی دوسری جنگ عظیم کے دوران کامریڈ اسٹالن نے اپیل کی کہ دنیا بھر کے کیمونسٹ نازی ہٹلر کو شکست دینے کے لیے فوج میں شامل ہو جائیں، لہذا فیض احمد فیض، میجر اسحاق ایم ڈی تاثیر نے کامریڈ اسٹالن کی اپیل پر فوج میں شمولیت اختیار کی تھی. ارے اگر ایسی بات تھی تو پھر ہندوستان کے لاکھوں کیمونسٹوں کو فوج میں شامل ہونا چاہیے تھا. مشہور کیمونسٹ جس میں شوکت عثمانی، مظفر احمد، سون سنگھ، رادھا رام مترا، امرت نجی جیسے نامور کیمونسٹوں کے نام بھی اس میں شامل ہوتے، مگر ان میں سے تو کسی ایک نے بھی کامریڈ اسٹالن کی اپیل پر فوج میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی. صرف وہی جو قادیانی تھے وہ ان کو زیادہ احساس ہو گیا کہ جی ہم فوج میں چلے جائیں. تو پاکستانی لیفٹسٹ فیض احمد فیض، میجر اسحاق ایم ڈی تاثیر وغیرہ کی فوج میں شامل ہونے کی درست وجہ بیان نہیں کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بہت سے قادیانی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا. دوسری جنگ عظیم میں 16,000 مرزائی، جن میں ضیاء الحق بھی شامل تھا، صرف برما کے مواز پر بھیجے گئے تھے.
میجر اسحاق برما اور پھر پاکستان کی طرف سے کشمیر میں بھی لڑا تھا، تو ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر کی جنگ میں زیادہ تر فوجی افسران کا تعلق جماعت قادیانی سے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ میجر اسحاق ضیاء الحق کے دور میں گرفتار بھی ہوا، تو یہ ممکن ہے کہ گرفتاری جیل وغیرہ دکھاوے کی ہو، یا یہ کہ میجر اسحاق نے قادیانیوں سے بغاوت کر دی ہو جس کی وجہ سے اس کو سزا دینے کی خاطر گرفتار کر جیل میں بھیج دیا گیا ہو۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ میجر اسحاق جانتا تھا کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، اور لیکن اس نے بھی ضیاء کے قادیانی ہونے پہ خاموشی اختیار کی۔ فیض احمد فیض کا تعلق نارووال کی کالوں جٹ برادری سے تھا، اور نارووال کے کالوں جٹ اگر سب نہیں تو بھاری اکثریت مرزئی ضرور ہوئے ہیں۔ فیض احمد فیض کا والد انگریزی دور میں بریسٹر تھا، جس کی گہری دوستی قادیانی ظفر اللہ کے ساتھ تھی۔ فیض کا والد اپنے کنبے سمیت قادیان کے سالانہ جلسے میں قادیان میں ظفر اللہ خان کے گھر میں قیام کیا کرتا تھا۔ ظفر اللہ قادیانی نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ فیض خاندان سے اپنے ہم عقیدہ ہونے کی بابت درج کیا ہوا ہے۔ پاکستان ٹائمز اخبار کی اشاعت 1947 میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ انگریزی اخبار قادیانی میاں افتخار الدین آف باغبان پورہ نے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر کی حمایت پر جاری کیا تھا، لہذا حسب معمول اس اخبار میں تمام اہم نوکریاں بھی قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو دی گئیں، جس میں فیض احمد فیض کو ایڈیٹر بنایا گیا۔ جو ادارہ مرزئی بناتے ہیں اس میں تمام بڑی ملازمتیں مرزئی افراد کو ہی دی جاتی ہیں۔ فیض کے مرزئی ہونے کا مزید پختہ ثبوت یہ ہے کہ تقسیم کے وقت جب لاکھوں مسلمان ہجرت کرتے مارے گئے تو اس نے اپنا قلم ان بے گناہ مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھایا، اور جب ایک مختصر وقت کے لیے کچھ سکھوں نے قادیان کو لوٹنے کی غرض سے قادیان کی ناکہ بندی کی تو فیض صاحب نے قادیانیوں پر ظلم کی داستان نامی کالم لکھنا شروع کر دیا۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ قادیان سے مرزئیوں کو بحفاظت لاہور تو انگریز فوج لایا کرتی تھی، اپنی مکمل حفاظت میں لایا کرتی تھی۔ ہجرت میں تو سکھوں کے ہاتھوں مرنے والے زیادہ تر بریلوی مسلک مسلمان تھے، وہابی اور دیوبندی وغیرہ تو اکھنڈ بھارت کی حمایت میں تھے۔ تو میرے لیے یہ ایک مایوس کن خبر ہے کہ اتنا بڑا شاعر جو ساری زندگی ایک سامراج مخالف کے طور پر اپنی پہچان رکھتا تھا، مگر یہ میسنا بھی مرزئی ہی نکلا۔ راولپنڈی سازش کیس کا ایک اور کردار کیپٹن خضر حیات، جس کا تعلق مشہور بلوچ قبیلے کسرانی سے تھا، اور اس قبیلے میں بھی قادیانیوں کی بھاری اکثریت ہے، اور اسی قبیلے سے انگریزوں نے اور پھر بعد میں پاکستان فوج جب بنی تو اسی قبیلے کے لوگوں کو فوج میں لیا جاتا ہے۔ پنڈی سازش کیس میں ملوث ایک اور فوجی کیپٹن ضیاء الدین بھی مرزئی تھا، اور اس کا نام بھی احمدی آفیسر ہولڈنگ کنگ کمیشن فہرست میں 185 نمبر پہ موجود ہے۔ اس کا حوالہ پارٹیشن آف پنجاب میں درج ہے۔ اسی طرح اور فوجی جو پنڈی سازش کیس میں ملوث تھا، یعنی لیفٹیننٹ کرنل نیاز ارباب، اس کا دادا صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک مرزئی مبلغ تھا جس کا نام ارباب نجیب خان تھا، اور یہ پشاور کا ارباب خاندان اسی کی اولاد میں سے ہے، اور کیپٹن لیفٹیننٹ کرنل نیاز ارباب بھی قادیانی تھا جو راولپنڈی سازش کیس میں ملوث تھا۔
بریگیڈیئر صادق خان بھی اس سازش کیس میں ملوث تھا. اس کا تعلق بھی مری کے علاقے کوٹلی ستیاں سے تھا اور ستی قوم بھی فوجی پیشہ اختیار کرتے ہیں. اگرچہ یہ بھی کشمیر میں کی جنگ میں شامل تھا تو ممکن ہے کہ یہ بندہ بھی قادیانی ہی ہو، مگر اس کے قادیانی ہونے کا میرے پاس کوئی حوالہ نہیں. محمد حسین عطا جو اس مقدمے میں مفرور قرار پایا تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں کہ وہ قادیانی تھا یا نہیں، مگر قوی امکان یہی ہے کہ وہ بھی مرزئی کنجر ہی ہوگا کہ پنڈی سازش کیس میں فوج اور لیفٹسٹ ٹولے میں وہ افراد اکثریت میں ہیں جن کا تعلق مرزئی مذہب سے تھا. تو میجر جنرل اکبر خان اس سازش کا لیڈر، قادیانی، ایئر کماڈور محمد خان جنجوا قادیانی، میجر جنرل نذیر احمد قادیانی، میجر اسحاق قادیانی، بریگیڈیئر ایم اے لطیف قادیانی، کیپٹن خضر حیات قادیانی، لیفٹیننٹ کرنل نیاز ارباب قادیانی، نسیم بیگم قادیانی، اکبر کی بیوی تھی یہ، اور فیض احمد فیض قادیانی، سید سجاد ظہیر لکھنؤ کا قادیانی. اب قوم خود فیصلہ کرے. جو 14 افراد پنڈی سازش کیس میں ملوث تھے، ان میں سے 11 کا براہ راست تعلق قادیانی مذہب سے تھا اور باقی 3 بھی قادیانی ہی ہوں گے، مگر جس منصوبہ بندی میں 14 میں سے 11 افراد جو بڑے عہدے بھی رکھتے تھے قادیانی تھے. کون انکار کر سکتا ہے کہ جو قادیانی فوج یا کسی بھی ادارے میں کلیدی عہدے پہ تعین ہوتے ہیں وہ اپنا ہر لایا عمل کا مشورہ اپنے خلیفہ سے لازمی کرتے ہیں. خلیفہ کی مرضی کے بغیر تو یہ قادیانی جو ہیں ٹوائلٹ نہیں جاتے. تو اتنا بڑا منصوبہ ایک بغاوت کا وہ یقیناً مرزا بشیر الدین کی ایما پر تھا اور اس کے پیچھے مکمل قادیانی جماعت تھی جو چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر فوجی مارشل لا لگا کر سارے ملک کو اپنا جو ہے یرغمالی بنا لیا جائے. کوئی مرزئی افسر بغیر اپنے قادیانی خلیفہ کی رضامندی کے بغیر تو کچھ کرتا نہیں ہے. دور نہ جائیں، پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، اس کی ضرورت ہے، پاکستان کا مفاد ہے کہ پاک فوج کا سربراہ جنرل باجوہ 1 منٹ کا عوامی حلف لے جس میں وہ مرزا قادیانی کا نام لے، اس کو قذاب اور اس کے پیروکاروں کو کافر کہہ کر پاکستان کے مفاد، اسلام کے قانون اس کو فوقیت دے، مگر اس نے پاکستان کے عوام کی خواہشات کو نظر انداز کر اپنے خلیفہ کے اس حکم کی پاسداری کی کہ وہ اپنے مرزئی ہونے پہ سکوت کرے گا. اور یہی حال عمران خان کا ہے. راولپنڈی سازش کیس جیسے بڑے منصوبے کی معلومات مرزا بشیر کو نہ ہوتی، یہ ہرگز ممکن نہیں. یہاں یہ بات بھی کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بریگیڈیئر ایم اے لطیف پنڈی سازش کیس میں پکڑا گیا تو قادیانی جماعت نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے ایم اے لطیف کو غیر قادیانی قرار دے دیا، مگر ایم اے لطیف کا نام ان احمدی آفیسر کی فہرست میں 184 نمبر پر موجود ہے جس کا ذکر دا پارٹیشن آف پنجاب میں آیا ہے. ظاہر ہے کہ قادیانی جماعت راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہونے پہ پردہ ڈالنے کی فکر میں تھی کہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سازش ناکام ہو گئی اور اس لیے یہ اس کوشش میں رہے کہ اس کو کور اپ کیا جائے، اور وہ اس میں بہت کامیاب بھی ہوئے کہ لیاقت علی خان کی حکومت میں بھی ریاستی ڈھانچہ مکمل طور پہ مرزئی افسران کے کنٹرول میں تھا. طویل تحقیق کے بعد
रावलपिंडी साजिश केस में मुलव्वस अफराद के बारे में मालूमात हासिल की तो हैरत की कोई इंतहा न रही कि इस साजिश के अक्सर किरदार, मैं तो कहता हूँ सब के सब ही कादियानी ही थे। इसके अलावा जिस दिन फौजी इनकलाब का फाइनल प्रोग्राम मुरतब करना था तो उस दिन मरज़ई खलीफा बशीर सिंध की अहमदिया स्टेट में था, जहां वो मरज़ई आबाद थे जो दूसरी जंग अजीम के वेटरन थे। तो मुमकिन है कि बगावत होने की सूरत में मरज़ई वेटरन फौजी बगावत के तरफदार बनकर उभरते। इसमें भी कोई शक नहीं कि साजिश में शामिल अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमे का हाल सामने है कि रियासत के खिलाफ बगावत करने के संगीन मुल्ज़मान पे ना तो जिस्मानी तशद्दुद हुआ और ना ही सख्त सजाएं दी गईं, कि वजह फिर वही कि GHQ हुकूमत और अदलिया मरज़ई अफराद पे मुश्तमिल थी, लिहाजा हाथ होला रखा गया। यकीन कामिल है कि अगर ये अफराद मरज़ई ना होते तो कब के फांसी लग चुके होते। मरज़ई कहते हैं कि जनरल ग्रेसी जनरल नज़ीर को पसंद नहीं करता था, मगर जिस दिन पिंडी साजिश केस में गिरफ्तारियां अमल में आई उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर जनरल ग्रेसी उजलत में पाकिस्तान से भाग गया, जो दलील है कि कादियानी जमात बरतानिया की मदद से फौजी बगावत के चक्कर में थी। 1951 की नाकाम फौजी बगावत को सोवियत यूनियन और कम्युनिस्टों की काविश करार दे फाइल बंद कर दी, जबकि सोवियत यूनियन के फरिश्तों को भी इसकी बगावत के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। हैरत है कि 2 सुरखे जो थे वो भी कादियानी थे। इस नाकाम बगावत को उन कम्युनिस्टों के नाम कर दिया गया। इस बगावत के कम अज़ कम 11 अफराद जो थे वो कादियानी जमात के साथ उनकी ताल्लुक़ था, मगर बगावत का नाम कम्युनिस्टों पे लगा दिया गया और बगावत में कादियानी जमात को बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया। ये सारा का सारा खेल GHQ और पाकिस्तान की मरज़ई इस्टेब्लिशमेंट ने किया, लेकिन हकीकत यही है कि 1951 की जो नाकाम बगावत थी, जिसको कम्युनिस्ट बगावत कहा जाता है, सच ये है कि ये बगावत कादियानी बगावत थी। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के मरज़ई तसल्लुत इदारों ने मुल्की मुफाद की बजाय हमेशा हमेशा अपनी जमात का साथ दिया है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, यहाँ जितने भी मार्शल्ला लगाए गए इनके सरबरा या तो मरज़ई थे या मरज़ई नवाज थे। अयूब खान अगर मरज़ई नहीं था तो वो मरज़ई नवाज तो ज़रूर था, जिसके बारे में मैंने बहुत सा मवाद नेट पे भी लगाया हुआ है। अयूब खान की हुकूमत में अहम ओहदेदार, वज़ीर, मशीर, टेक्नोक्रेट, बैरोक्रेट, ये सभी मरज़ई थे और मरज़ई पाकिस्तान के मालिक बने हुए थे इसके पूरे दौरे हुकूमत में। यही हाल यहिया खान हुकूमत में था और उसके मरज़ई मशीरों और जर्नैलों ने मशरकी पाकिस्तान अलहदा करवाया। ज़ियाउल हक तो ख़ुद मरज़ई था, जिसने मुल्क को इस्लाम का नाम लेकर कादियान का मजबूत तरीन किला बना दिया हुआ है। मुशर्रफ के बारे में कहते हैं कि वो मरज़ई नहीं था पर उसकी बीवी मरज़ई थी। बहरहाल मरज़ई किसी मुसलमान के साथ शादी इसी शर्त पे करती है कि वो मरज़ई बैत में शामिल हो, लेकिन मुशर्रफ के दौर में मजहबी अमूर का वज़ीर इजाज़ुल हक वल्द ज़ियाउल हक मरज़ई बना दिया गया। मुशर्रफ के दौर में 3 वज़ीर आज़म जो थे तीनों के तीनों मरज़ई, चौधरी शुजात, ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अजीज़ भी मरज़ई थे। और फिर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री राज है, ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है भाई।
اور سن 53 میں 10,000 مولویوں کو فوجی نے مار دیا، اور یہ لبرل بینچوت کہتے ہیں جی پاکستان میں ملا ملٹری راج ہے۔ اور کوئی شرم کرو، بغیر تو اتنا جھوٹ بولتے ہو۔ تو بے فکر رہو، آغا وسیم تو تمہارے ہر جھوٹ کو ایکسپوز کرے گا۔ لبرل یہ ہوتے ہی دلے جھوٹے ہیں۔ تو فوجی حکومتوں کے علاوہ جولائی 1977 کے بعد سول حکومتیں بھی ان کو ملنا شروع ہوئی جنہوں نے مرزئی خلیفہ کی خفیہ بیعت کی اور اپنی سیاسی جماعتوں میں عہدے مرزئیوں کو عطا کیے، جس میں نواز شریف، بے نظیر زرداری، یہ سب بینچوں شامل ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو پاکستان کا پہلا سچا ایماندار ہونے کا لقب پانے والا امی، جس دی ماں سی بڑی وڈی مرزین، تو پاکستان کے پہلے سچے انسان کا حال یہ ہے کہ اس کواری یوے نے 22 کروڑ لوگوں اور پھر اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہوئے خود کو مسلمان کہا، مگر یہ کنجر کٹر مرزئی ہے۔ لیکن پاکستان میں کہا جا رہا ہے جی اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ لعنت ہے اگر یہ ایمانداری کا معیار ہے تو۔ پہلے تو دیوبندی مجھے گالیاں دیا کرتے کہ میں نے ان کے امیر المومنین ضیاء الحق ماں یک کو مرزئی کہا، مگر اب خادمی مسلک کے نام نہاد سنی بھی اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں لاؤ تم اپنے اوریا مرزئی کو، لاؤ تم ضیاء کے بیٹے کو میرے سامنے، خدا کی قسم ہے کہ میں ان کو قادیانی ثابت کر کے تم سب کے منہ بند کر دوں گا۔ میں نے مولوی خادم حسین کو کئی بار اپنے ویڈیو میسج میں، اپنی تحریر میں درخواست کی کہ 2 بندے بستی بزدار بھیج معلوم کر لو کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مرزئی ہے یا نہیں، پر اس قدر بے حسی کا مظاہرہ اور باتیں سنو ان دین فروش مولویوں کی۔ میں پاکستان سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی مرزئیوں کی درست نشاندہی کروں، اور یہ پاکستان میں رہ کر جمالی اور یا حمید گل جیسے مرزئیوں کو عاشق رسول قرار دیتے پھریں، سواد اعظم کو مشرک کہنے والی ہر عافیہ کو اسلام کی بیٹی کہتے پھریں، تو خود ہی بتاؤ کہ یہ اسلام کا معیار ہے؟ تو اے نوجوانوں، ان مولویوں کو چھوڑو اور میرا ساتھ دو، میری سوچ اپناؤ اور مرزئی ہٹاؤ تحریک کا حصہ بنو۔ میں تو جانتا ہوں ملا نے 1977 میں بھی مرزئیوں کو اقتدار دیا تھا، آج بھی یہ در پردہ مرزئی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ دین فروش ملا۔ اگر حق پر ہوتے، اگر شریعت کے پاسدار ہوتے تو اعلان کرتے کہ مالونہ کو رہا کرنے والے بھی واجب القتل ہوتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو شریعت کا قانون ہے، وہاں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور دعوے ان کے سنو۔ بے شک ان ملاؤں نے اللہ کا خوف نہیں کیا، مرزئی جرنیلوں کا خوف کیا ہے۔ لعنت ہے ان پہ بے شمار۔ ملا دین فروش نہ ہوتے تو اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان آج قادیانیستان نہ بنا ہوتا۔ اس ویڈیو میں دی پارٹیشن آف پنجاب سے مرزئی افسران جو پنڈی سازش کیس میں شامل تھے ان کے تراشے لگا رہا ہوں، اور جنرل اکبر کی ساس بیگم شاہ نواز کا الفضل تراشا بھی ہے، جس میں قادیان ساختہ سرنے کی وہ مشہوری کر رہی ہے۔ میجر اسحاق کے والد کا مرزئی جماعت کو چندہ دینے کا تراشا بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کو تب سلام جب فوج سے مرزئیت کا ہوگا دور دور نشان۔ فی الحال GHQ قادیان ہی کا ہے استان۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک۔